یہ جوان مانگے یا سردار بشیر صاحب مانگے آزادی آزادی کشمیر کی آزادی تک جنگ رہے گی جنگ رہے گی کشمیر کی آزادی تک جنگ رہے گی جنگ اور عالمی عدالت کو بھرپور مذمت کرنی چاہیے، نہ صرف مذمت کرنی چاہیے بلکہ اس کے اوپر عملی اقدامات کرنے چاہیے۔ میری فوٹو ہے وہ میرے بھیجی ویڈیو میرا نمبر ہے نا جو 321 والا ہم تمام عالم قوم سے یہ گزارش بھی کرتے ہیں کہ ان کی رہائی کے لیے کوشش کی جائے اور جو کل یاسین ملک صاحب کو سزا ہونے جا رہی ہے ان سے ان کو صحیح عدل و انصاف کے تقاضوں سے حرکت ان کو آزاد کیا جائے۔ نحمده ونصلي على أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ آزادی کی قیمت و کشمیر وادی، آزادی کی قیمت و کشمیر وادی سب اہل وطن سے لہو مانگتی ہے، صحافت سے مانگے، عدالت سے مانگے، شرافت سے مانگے، صداقت سے مانگے، سب اہل وطن سے لہو مانگتی ہے۔ نہایت ہی ادب کے ساتھ آج میں ان غیور کشمیری رہنماؤں کو، ان شہداء کو سلام پیش کرتا ہوں جنہوں نے اپنی آزادی کی جنگ میں اپنی جانیں قربان کی۔ ظلم کے ضابطے ہم نہیں مانتے، اس کو صرف ایک شعر کی حد تک نہ دیکھا جائے بلکہ جو آج حالات بنے ہیں پچھلے 74 سالوں سے کشمیریوں کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس شعر کا لفظ کشمیریوں کے ساتھ ہونے والے ظلم کی عکاسی کر رہا ہے۔ تو آپ کو یہ یاسین ملک کا یہ فیصلہ واپس لینا ہوگا اور ہمیں اپنی آزادی کشمیر کی تحریک اور اپنی آزادی جس طرح انڈیا اور پاکستان کو آزادی ملی، ہم کشمیریوں کو بھی ہمارا کشمیر آزاد ہونا چاہیے۔ ہم اپنا حق مانگ رہے ہیں۔ بھارت نے ایک مرتبہ پھر اپنے فسطائی ہتھکنڈوں کو استعمال کرنا چاہا ہے اور آزادی کے ایسے متوالا جس نے اپنی زندگی کی تمام بہاریں جو بھارتی جیلوں میں گزار دی ہیں، صرف ایک پرامن موقف لیے کہ کشمیر ہمارا ہے اور ہم کشمیر کا وارث ہیں۔ ایک مرتبہ پھر اس نے 25 مئی کو اعلان کیا ہے کہ اس کو سزا دی جائے کہ لیکن یاسین ملک کا ایک ہی موقع ہے، اگر یہ جرم ہے تو میں یہ جرم کرتا رہوں گا، میری ریاست ہے، ہم اپنی ریاست کو آزاد کروا کے رہیں گے۔ کہ ہم انسانی حقوق کے علم برداروں سے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ آپ نے جس طرح اپنا نام انسانی حقوق کے علم بردار رکھا ہوا ہے، جس طرح آپ انسانی حقوق کے ٹھیکیدار بنے ہوئے ہو، اس طرح آپ کو کشمیریوں کے ساتھ بھی ہونے والے ظلم کے خلاف آواز بلند کرنی چاہیے اور اپنے امن و امان کے مشن کشمیر میں بھیج کر بھارت کی ظلم و بربریت کو دیکھنا ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب یاسین ملک صاحب کا قصور صرف اتنا ہے کہ وہ اپنی قوم کے نمائندے ہیں، وہ اپنی قوم کے لیے کھڑے ہو گئے ہیں اور بات کرتے ہیں تو کشمیریوں کو بات کرتے ہیں تو آزادی کی بات کرتے ہیں اور چھپے بندوں نہیں، ہر طرح سے اس کی سپورٹ کرتے ہیں، اس کے لیے جد و جہد کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں اور اپنی قوم کو اس کے لیے تیار کرتے ہیں۔ اور یہ وہ جرم ہے جو انہوں نے عدالت کے اندر اس کا اقرار بھی کیا ہے۔ ہندوستان کے آئین کے مطابق یہ غداری ہوگی، مگر کشمیریوں کا ایمان یہی آزادی ہے۔ کشمیریوں اگر کوئی کچھ کرنا چاہتے ہیں تو اپنے وطن کو آزاد کروانا چاہتے ہیں، اپنی قوم کو آزاد کروانا چاہتے ہیں۔ میرا موقف یہ ہے کہ یہ ہندوستان کی غلط فہمی ہے، خوش فہمی ہے، وہ کسی اندھی کی خواہش میں مبتلا ہے کہ وہ ان لاشوں کو جلا کر، ان چراغوں کو گل کر کے وہ آزادی کی تحریک کو دبا سکتا ہے۔ یہ خواب اس کا کبھی زندہ تعبیر نہیں ہو سکتا۔ انشاءاللہ تعالی ہر مرنے والا، ہر شہید کا جو لہو زمین پر گرتا ہے وہ ہمارے جذبوں کو اٹھاتا ہے، لیکن ضرورت ہے قومی غیرت، ملی غیرت پیدا کرنے کی، اقوام عالم میں اپنی آواز اٹھانے کی، اور تاکہ ہم اگر امت مسلمہ آج بھی متحد ہو جائے، غیرت ایمانی پیدا کر دے، OIC کو ہم ایک پلیٹ فارم پہ جاندار بنا لیں، انشاءاللہ تعالی ہماری آواز میں جان ہوگی، دنیا بھی ہماری سنوائی کرے گی۔ لیکن جب تک ہمارا اتحاد پارا پارا ہے، ہم مفادات کی تقسیم میں بٹے ہوئے ہیں، مسلمان ایک صف میں اگر کھڑے نہیں ہوتے، ہماری آواز کو سنی انسنی ہو جائے گی۔ ان لوگوں کی نظر میں جانور کا مرنا تو قابل تقدس ہے، لیکن ہمارے انسانی لاشیں، مسلمان چاہے فلسطین میں وہ ذبح ہو رہے ہیں، چاہے کشمیر میں شہید ہو رہے ہیں، لیکن اس پہ اقوام عالم کی اغیار کی بالکل نگاہ نہیں جاتی۔ اس میں ہماری کمزوریاں شامل ہیں، لیکن انشاءاللہ تعالی آزادی کا سورج طلوع ہوگا۔ ہر شہید ہونے والا مزید چمک اور مزید احیاء تحریک کو پیدا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے جذبوں کو مزید تقویت دے اور کشمیریوں کو آزادی نصیب فرمائے۔
برحمتک یا ارحم الراحمین.